یہ بہترین طریقے سے اچھا میں چاہ رہا تھا کہ اب ذرا پلاٹ کے حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پلاٹ لے کے رکھتے ہیں، تو اس پہ بتائیے کہ کیا اگر ہم نے ایک پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے، سالہ سال اس کی بڑھتی جا رہی ہے پرائس، اور وہ بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا ہے، تو کیا اس پہ آئے گی؟ یا پھر ہم نے کوئی گھر ہے ہمارا اور اس پہ کوئی رینٹ آ رہا ہے تو اس پہ کوئی آئے گی زکوٰۃ؟ یہ بتائیے۔ جی، جب ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ کس کس مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو وہ سامان تجارت کے درجے پہ آئے گا، سیل پرچیز ہے، جیسے لوگ پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں، تو ان کے پاس جو پلاٹ پڑا ہوا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کے پاس پروڈکٹ پڑی ہوئی ہے۔ وہ پروڈکٹ والا بھی بیچتا ہے اور خریدتا ہے، اور یہ بھی بیچتا ہے اور خریدتا ہے، لہٰذا اس وقت پھر یہ جو پلاٹ ہے، زمین ہے، چونکہ یہ پروڈکٹ کے درجے پر چلی جائے گی، سامان تجارت کے درجے پر ہوگی، اس وقت اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن فی نفس ہی زمین کے اوپر اٹ سیلف زکوٰۃ نہیں ہے، زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ ہوتی ہے، جسے ہم عشر کہتے ہیں، جسے ہم خمس کہتے ہیں۔ اور اگر زمین غیر زرعی نہ ہو، غیر زرعی زمین ہو، ایسے پڑی ہوئی ہے، یا گھر ہے، گھر کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کسی آدمی نے ایون 10 گھر بنا لیے، 20 پلاٹ اس نے لے لیے، اور نیت اور ارادہ یہ ہے کہ یہ میں گھر بناؤں گا یا اپنے بچوں کے گھر بناؤں گا، تب بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رہنا چاہیے بھی اللہ رب العزت کے ساتھ تو کوئی چالاکی نہیں کر سکتا۔ نہیں ہو سکتی نا، ظاہر ہوتا دلوں کے حال جانتا ہے۔ کسی سے فتویٰ لینے کے لیے تو کہہ سکتا ہے جی میں یہ چاہتا تھا، لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ اس کی انٹینشن کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے۔ لہٰذا یہ لوگوں کو بعض اوقات اویئرنیس کم ہوتی ہے، وہ پلاٹ لے لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، یہ بھی ارادہ ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے کام آئے گا، یہ بھی ارادہ ہوتا ہے گھر بنائیں گے، یہ بھی ارادہ ہوتا ہے بیچنا پڑا بیچ دیں گے۔ اس لیے نیت کو سپیسیفائی کرنا ضروری ہے۔